آگے ہم جو اس کو جاری رکھتے ہیں. اگلی بڑی نشانی جو قیامت کی علامات میں سے ہے وہ ہے مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا. مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا، نکلنا. سورج آپ کے علم میں ہے کہ سورج ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، ایسٹ والی سائڈ سے نکلتا ہے اور ویسٹ والی سائڈ پہ جا کے غروب ہو جاتا ہے ساری دنیا میں. قیامت کے قریب جو ہے سورج، یہ قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ قرب قیامت سورج جو ہے وہ ایک دن جس سائڈ پہ غروب ہوتا ہے صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے، ہزارہ سال سے تو انسان اس کو آبزرو کر رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے کہ یہ دنیا کے ہر علاقے میں ہر روز مشرق سے نکلتا ہے، ایک خاص وقت گزار کر مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے، پھر ساری رات غروب رہنے کے بعد پھر اس علاقے میں دوسرے روز مشرق سے ہی نکلتا ہے اور پھر جا کے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. ہزاروں سال سے تو انسان اس کو آبزرو کر رہا ہے، اور یہ روئے زمین تو ہزاروں سالوں کی نہیں، یہ لاکھوں سال پہلے بنی. اس کی ایک ایسی ہی ترتیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سرکل جو اس کو قائم فرما دیا ہوا. روزانہ آفتاب یعنی سورج بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے طلوع کی اجازت چاہتا ہے. سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے پھر طلوع کی اجازت طلب کرتا ہے. اس کے کئی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس بات کو آپ سر دست اتنا ہی سمجھیے. تب طلوع ہوتا ہے، یعنی جب اس کو اجازت دی جاتی ہے پھر وہ اس خطے زمین پر طلوع ہو جاتا ہے. قرب قیامت کے قریب جب آفتاب حسب معمول طلوع کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی، بلکہ حکم ہوگا کہ واپس چلا جا تو وہ واپس ہو جائے گا. اور رات اس قدر طویل یعنی لمبی ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے، مسافر تنگ دل اور مویشی جانور چراگاہ کے لیے بے قرار ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے نالہ و زاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے. آخر 3-4 رات کی مقدار دراز ہونے کے بعد اضطراب کی حالت میں مغرب سے چاند گرہن کی مانند تھوڑی سی روشنی نکلے گی اور نصف آسمان تک آ کر آفتاب سورج لوٹ جائے گا اور مغرب کی جانب ہی غروب ہوگا. یہ قیامت کی قرب قیامت کی علامات کبریٰ جو ہیں ان میں یہ بہت بڑی علامت ہے. سورج غروب ہوگا، طلوع کی اجازت چاہے گا، اس کو اجازت نہ دی جائے گی بلکہ فرمایا جائے گا، حکم ہوگا کہ غروب ہی رہ. اور سورج جو ہے یہ ساری دنیا پر غروب ہو جائے گا. جس علاقے میں غروب ہوگا وہاں سے دوسرے دن جو اپنا اس کا شیڈول ہے جو ہزاروں لاکھوں سالوں کا قائم ہے، اس شیڈول میں وہ طلوع نہیں کرے گا، حتیٰ کہ وہ رات لمبی ہو جائے گی. اور وہ رات چند منٹ کے لیے لمبی نہیں ہوگی، وہ رات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ 3-4 راتوں کے برابر روئے زمین پر سورج نہیں نکلے گا. اب جب لوگ اپنی نیند پوری کر کے اپنے شیڈول میں اٹھیں گے تو سورج کو جو ہے وہ نکلتا ہوا نہیں دیکھیں گے، حتیٰ کہ ساری زمین پر کوہرام مچ جائے گا. لوگ جو ہیں وہ روئیں گے، تڑپیں گے، چلائیں گے، جانور روئیں گے، چیخیں گے، بچے جو ہیں وہ چیخیں بلند کریں گے. ساری روئے زمین پر عجیب ایک کیفیت ہو جائے گی، اور کوئی شخص جو ہے وہ اتنا
پریشان ہو جائے گا کہ ہر شخص روئے گا، چیخے گا، پکارے گا، لوگ توبہ توبہ کریں گے، اور 3-4 روز تک سورج جو ہے اس روئے زمین پر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا، طلوع نہیں ہوگا، چڑھے گا ہی نہیں سرے سے۔ اب جب رات لمبی ہوتی جائے گی، جیسے جیسے لمبی ہوتی جائے گی، لوگ جو ہے وہ پریشان حال ہو جائیں گے۔ دیکھیے نا، اب روٹین میں ایک دنیا جو ہے، دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے، اس روٹین کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کے اوپر بڑے پردے ہیں۔ اس معمول کی زندگی کی وجہ سے ہی انسان جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے اس سورج کی جیسے کہ ڈیوٹی اس کے لیے لگائی ہوئی ہے کہ اس نے روزانہ چڑھنا ہی چڑھنا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجیے، آج سے کئی 100 سال بعد، کئی ہزاروں سال بعد یہ واقعہ رونما ہوگا۔ آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنا زیادہ فرق ہوگا، اس کے باوجود کوئی سورج جو غروب ہوا سورج ہے، اس کو واپس لا کے چاڑ تو نہیں سکے گا۔ انسان روئیں گے، کوہرام مچائیں گے، توبہ توبہ کریں گے، حتیٰ کہ 3 سے 4 رات جب گزر جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دے گا تو وہ جس طرف غروب ہوا تھا اسی طرف سے سورج تھوڑا سا باہر نکلے گا، ایسے جیسے چاند کو گرہن لگا ہوتا ہے۔ مونے فور مرکل سے جسے کہتے ہیں چاند گرہن، جیسے چاند کو جب گرہن لگتا ہے تو اس کی روشنی جتنی کم ہو جاتی ہے، نکلے گا صحیح 3-4 راتوں کی مدت کے بعد، جب نکلے گا تو سورج جب مغرب سے ہی نکلے گا جس طرف وہ غروب ہوا تھا، اور اس کی روشنی اتنی تھوڑی ہوگی جیسے چاند کو گرہن لگا ہوا ہوتا ہے، اور تقریباً نصف آسمان تک آئے گا، اور آدھے آسمان تک کم و بیش آنے کے بعد، جیسے کہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اس مقام تک آئے گا، مگر وہاں سے پھر مشرق کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ جدھر وہ غروب ہوتا ہے پھر وہاں سے مغرب کی طرف جو ہے وہ دوبارہ چلا جائے گا۔ یہ قیامت کے قریب بہت بڑی علامت ہے جس روئے زمین کے اوپر ظاہر ہوگی۔ جی، قیامت کی کون سی علامت پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ یہی وہ علامت ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ وہ علامت ہے، یہ جو سوال ابھی آیا ہے، یہ وہ علامت ہے کہ جس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت جو مومن تھا وہ مومن ہے، جو کافر تھا وہ کافر ہے۔ اس دن سے پہلے جو نیک تھا وہ نیک ہے، جو گناہگار تھا وہ گناہگار ہے۔ اس روز توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی شخص اگر کافر ایمان قبول کرنا چاہے گا تو وہ مومن ڈکلیئر نہیں کیا جا سکے گا۔ مومن گناہگار اگر توبہ کرنا چاہے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ ہر لحاظ سے بند ہو جائے گا، مومن کے لیے، کافر کے لیے، گناہگار کے لیے، منافق کے لیے۔ جو شخص اس دن جس عقیدہ اور عمل پر قائم تھا اسی عقیدہ اور عمل کے مطابق اس سے حشر میں سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ بدستور حسب سابق سورج پھر ہر روز مشرق سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا۔